آج کے پیغام میں بائبل مقدس کی ایک بہت بڑی تعلیم کے بارے میں ہم سیکھیں، اور وہ تعلیم ہے کیا ریپچر واقعی ایک حقیقت ہے؟ کیا واقعی کلیسیا یا ایماندار اٹھا لیے جائیں گے؟ جی ہاں، ریپچر ایک حقیقی بائبلی تصور ہے۔ لفظ ریپچر بائبل مقدس میں براہ راست نہیں آتا، لیکن اس کا تصور اور اس کا حوالہ بائبل میں موجود ہے۔ تسالونیکے کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی 16ویں سے 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ ہوں باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ دوسرا حوالہ جو ریپچر کی ایمانداروں کی کلیسیا کی اٹھا لیے جانے کے بابت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ ہے پہلا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 15واں باب 51ویں اور 52ویں آیت بیان کرتی ہے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر ہم سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں ہوگا، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ یہ حوالہ جات ہمیں بتاتے ہیں کہ ریپچر یعنی ایمانداروں کا اٹھایا جانا ایک حقیقت ہے، افسانوی یا من گھڑت کہانی نہیں، یا جھوٹی تعلیم نہیں، یا کوئی نظریہ اور خیال نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ریپچر کیا ہے۔ ریپچر وہ وقت ہے جب یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا، اور اس کی دوران مردے زندہ ہوں گے، زندہ ایماندار بغیر مرے تبدیل ہو جائیں گے اور آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کب ہوگا، یعنی ریپچر کس وقت رونما ہوگا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مقدس مرکز کے انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں، اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ریپچر اگرچہ ایک حقیقت ہے، بائبل مقدس میں اس کی باقاعدہ تعلیم پائی جاتی ہے، لیکن اس دن یا گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، اور ہم اس کی بابت خاموش ہیں، اس لیے کہ یہاں کلام خاموش ہے۔ لیکن ریپچر سے پہلے کی نشانیاں کلام مقدس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ بائبل مقدس متی رسول کے انجیل اس کے 24ویں باب میں یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے کئی نشانیاں جو ہیں وہ ریپچر سے پہلے کی بتا دی ہیں۔ پہلی نشانی، جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، جنگیں، زلزلے، قحط یعنی قدرتی آفات بہت زیادہ ہوں گی، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ بے دینی عروج پر ہوگی، گناہ، بدی، برائی کا زور ہوگا، ایذا رسانیاں بڑھ جائیں گی، ایمانداروں کا ستایا جانا، ایمانداروں پر ظلم ہونا اور ایمانداروں کی اذیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور عام ہوں گی۔ خوشخبری اور انجیل کی منادی ساری دنیا میں ہوگی، اور آج آپ یہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی خدا ہمیں بتا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ یسوع آنے والا ہے، اپنے لوگوں کو آسمان پر لے جانے والا ہے، نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، اور آج ہمیں ریپچر کے لیے تیار ہونا ہے، خدا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو ریپچر کی تیاری ہم کیسے کریں؟ کس چیز کو لے کر، کیا چیز ہمیں آگاہ کرتی ہے ریپچر کی بابت؟ مقدس متی کے انجیل اس کا 25واں باب اس کی پہلی سے 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت تمثیل ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس تمثیل کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس پر پیغامات سنتے آ رہے ہیں، اس کے گیت سنتے چلے آ رہے ہیں، سنڈے اسکول کے بچے بھی اس پر خوبصورت گیت پیش کرتے ہیں،
اور آج ہم سیکھیں گے 5 کنواریوں کی تمثیل، ان 5 کنواریوں کی جو عقل مند تھی۔ تمثیل تو 10 کنواریوں کی ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ عقل مند کنواریوں کا ہے، جو 5 تھی، جو روحانی طور پر تیار تھی، جنہوں نے اپنے چراغ، اپنی مشلیں، اپنی زندگی کو اپنے آنے والے دلہا کے لیے، مسیحا کے لیے تیار رکھا، جو دنیا میں کھو نہیں گئی، جو دنیا کی رنگینیوں میں دل لگائے نہیں بیٹھی رہی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے تابع کی۔ روح القدس کو تیل کی صورت میں اطاعت، پاکیزگی اور فرمانبرداری کی صورت میں اپنی زندگی میں رکھا۔ ان کی مشلیں روشن رہی، ان کی زندگی پاکیزہ رہی، وہ خدا کے فرمانبردار رہی، اور وہ ریپچر کے لیے، مسیحا کی آمد کے لیے، دلہا کی آمد کے لیے تیار رہی۔ اور جب دلہا آیا تو وہ وقت نہایت خاموشی کا تھا، سب لوگ سو رہے تھے، لیکن جو ہی دلہا آیا، بے وقوف کنواریاں تیل لینے کو ڈھونڈی، لیکن دلہا جا چکا تھا۔ جب تک وہ واپس لوٹتی، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ابھی دروازہ کھلا ہے۔ ہمیں عقل مند کنواریوں کی طرح تیار ہونا ہے، ہمیں برا کے آنے کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں شادی کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں دلہن کی مانی تیار ہونا ہے۔ آئیں ریپچر کی تیاری سے متعلق نکات پر غور کریں کہ ہم ریپچر کے لیے یا ایمانداروں کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے کس طرح سے تیار ہو سکتے ہیں، یا ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا شخصی تعلق بنائیں، بلا ناگاہ دعا کریں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کریں، پاکیزہ زندگی بسر کریں، اور دوسروں کو بھی خدا کے کلام کے لیے تیار کریں، دوسروں کو بھی اس بات کے لیے تیار کریں، خوشخبری سنائیں کہ مسیحا آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، ریپچر ایمانداروں کے لیے خوشی اور دنیا کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہوگی۔ جب آپ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 40ویں سے 41ویں آیت بیان کرتی ہے، اس وقت 2 آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ لے لیے وہ جائیں گے، اٹھائے وہ جائیں گے جو عقل مند کنواریوں کی مانی تیار ہیں، جو اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ روح القدس سے معمور زندگی بسر کرتے ہیں، روح القدس سے بھرپور زندگی بسر کرتے ہیں، جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ جو نافرمان ہیں، جو خدا کے کلام کو ٹھکراتے ہیں، جو دنیا کی رنگینیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو خدا کے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملاً اس کا انکار کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور دنیا کے لیے یہ حیرانی کا باعث ہوگا، لیکن کلیسیا کے لیے خوشی کا وقت ہوگا، کیونکہ ان کا خداوند ان کو آپ لینے کے لیے نیچے اترے گا، اور ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، مردے جی اٹھیں گے، اور ہم سب ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے۔ میرے عزیزو، وہ وقت دنیا کے لیے بڑے دکھ اور بربادی اور تباہی کا ہوگا، ہلاکت کا ہوگا، کیونکہ ریپچر کے بعد ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں تباہی اور بربادی مچائے گا، اور دنیا میں موجود لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل ترین کر دے گا۔ میرے عزیزو، ایمانداروں کا اٹھایا جانا ایک خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، ایمانداروں کو لے جانے کے لیے آنے والا ہے، ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سوال اٹھتا ہے، آج اپنے آپ سے سوال کریں، آج خود سے پوچھیں، کیا میں تیار ہوں؟ کیا میری زندگی مسیح کے لائق ہے؟ اگر آج مسیح یسوع آ جائے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس کے ساتھ جا سکوں، میں اٹھایا جاؤں، میں اس ریپچر میں شامل ہو سکوں، میں اس خوشی کے ساتھ مسیحا کا استقبال کر سکوں؟ اگر آپ تیار نہیں اور تیار ہونا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے باپ، ہم یسوع مسیح کے منتظر ہیں،
ہمیں تیار کر، میرے گناہوں کو معاف کر، غلطیوں خطاؤں کو معاف کر، گمراہی اور برگشتگی سے مجھے واپس لے کر آ، مجھے اپنی حضوری میں قبول کر، مجھے معاف کر اور مجھے اپنے میں بھرنے کی توفیق دے، حکمت سے بھری زندگی دے، ہمیں پاک کر اور روح القدس سے بھر دے تاکہ میں تیری آمد کے لیے تیار ہو سکوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اگر آپ ریپچر کے لیے تیار ہیں، دوسروں کو بھی تیار کریں، خداوند یسوع مسیح کی آمد سے متعلق بتائیں تاکہ کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔